اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج تیسری شب قدر ہے اور لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں کیے گئے اعمال عام دنوں کی نسبت 1000 گنا آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور 23ویں شب کے اعمال بھی وہی ہیں کہ جو 19ویں اور 21ویں شب کے اعمال ہیں۔ اس شب میں بھی شب بیداری کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، دعاؤں میں مشغول رہے، توبہ کرے، استغفار کرے پروردگار سے، اور اس شب قدر میں حکمت الہی کے ماتحت مرگ و بلا، روزی و قضا مقدر ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس سال تا شب قدر آئندہ واقع ہونے والا ہوتا ہے، بس خوشحال اس کا کہ جو عبادت میں اس شب کو گزارتا ہے، جو عبادت میں اپنی اس رات کو بسر کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ جو سورہ عنکبوت اور سورہ روم اس شب میں پڑھے گا وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو سورہ حامیم دخان 1000 بار سورہ انا انزلنا پڑھے اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور زیارت امام حسین بجا لائے، 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز بجا لائے۔ زیارت امام حسین وہ ہے کہ جس کے بغیر ہمارے اعمال کسی بھی شب کے ہوں وہ مکمل نہیں ہوتے، اور اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کشادہ کرے گا، دشمنوں کے شر سے بچائے گا، لقمہ گلے میں پھنسنے اور جانوروں کے پھاڑ کھانے سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی آفت بلا اور مصیبت ہو پروردگار اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں شب بیداری کی جائے، نیک اعمال بجا لائے جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا لیا جائے کہ آپ کا دھیان اور کہیں نہ ہو سوائے اس کے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کر دیں، ہمارے ذہن میں اور کوئی خیال نہ آئے سوائے اس کے کہ اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کر سکے، انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، تو گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کے کرے یا وہ انجانے میں کرے۔ تو دعا یہی کرنی ہے کہ پالنے والے جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں تو انہیں بھی بخش دے، جو گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھ۔ اور اس رات میں دعائے جوشن کبیر اور جوشن صغیر پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے کہ جو شخص جوشن کبیر اور جوشن صغیر کو پڑھتا ہے تو 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے کے لیے۔ اور جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، خدائے عزوجل اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیتا ہے اور بہشت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر 1 مرتبہ بھی پڑھے تو کافی ہے، اور اگر کوئی شخص ہر روز اس دعا کو پڑھے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اور جو شخص شب کو پڑھے پروردگار عالم اس پہ نظر رحمت کرتا ہے، اور جو بھی حاجت دنیا و آخرت اس سے طلب کرے گا پروردگار سے وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جب یہ دعا پڑھی جائے تو باطہارت ہو کر پڑھیں، اس کو باندھیں تو باطہارت ہو کر باندھیں۔ جو شخص اس دعا کو ظرف چینی میں آب رواں اور زعفران سے دھو کر مریض کو پلا دے تو فوراً شفا یابی ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، بیمار بدن نہیں رہتا، اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ماہ رمضان میں 3 مرتبہ نہ صحیح تو 1 مرتبہ جوشن کبیر اور جوشن صغیر کی ضرور تلاوت کی جائے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں تمام ان گناہوں سے بچائے رکھے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔